اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زمزم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ زمزم کا پانی کیسے جاری ہوا اور یہ کتنا عرصہ روئے زمین سے غائب رہا۔ کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ پھر یہ کنواں کس نے کھدوایا اور کیسے اس کی کھدائی کی گئی، جو آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دوستو، حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ بے شک یہ عظمت والا شہر ہے اور یہ روئے زمین پر مسلمانوں کا واحد قبلہ ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے آتے ہیں اور کروڑوں مسلمان اس کو واحد قبلہ مانتے ہیں۔ دنیا بھر سے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی دلی محبت کا مرکز ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے، اور روز ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعظیم کی پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے اور کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا بنایا جانے والا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر یعنی بیت اللہ کی وجہ سے اس علاقے کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر نہیں بگایا جا سکتا۔ اس جگہ عبادت کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر ادا کی گئی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شہر مکہ کو یہ برکت و امان کعبے کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ اب ناظرین، اب آپ کو زمزم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بے شک زمزم کی کھدائی اور چشمہ پھوٹ پڑنے کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر یہاں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے بچے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ سے کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے انہیں ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں نہ کھیتی تھی نہ پانی تھا۔ انہوں نے ان کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ رکھا اور ایک کھجوروں کی تھیلی رکھی اور واپس چل پڑے۔ اسماعیل کی ماں نے انہیں پکارا کہ آپ ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی بار پوچھا مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ دی۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر وہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ آ گئے جہاں سے وہ انہیں نظر نہیں آ سکتے تھے، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی۔ ان دعاؤں کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد اس بے آباد وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، یہ تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اسماعیل کی والدہ انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہیں، آخر رہ نہ سکی تو اٹھ کر بھاگی۔ قریب ترین پہاڑی صفا تھی، اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتری۔ ہموار زمین تک پہنچی تو قمیض کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پر آئیں، لیکن ادھر بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اسی طرح 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعی اسی بنیاد پر شروع ہوئی۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنائی دی۔ وہ اپنے آپ سے بولی، پھر غور سے آواز کو سننے کی کوشش کی تو پھر بولی، میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ اب جو انہوں نے نظر اٹھائی تو فرشتہ زمزم والی جگہ پر نظر آیا۔ فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر مارا تو پانی نکل آیا۔ وہ بھاگ کر آئی تو اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پر حوض سا بنانے لگی، چلو میں پانی لے کر مشکیزہ بھرنے لگی۔ پانی جوش سے ابل رہا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیا ہوتا تو چلو بھر کر مشکیزے میں نہ ڈالتی تو زمزم ایک کنویں کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا۔ اب انہوں نے پانی پیا تو بچے کو دودھ پلایا تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم ضائع ہو جاؤ گے، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو یہ بچہ اور اس کا والد نئے سرے سے بنائیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا۔ عرصہ دراز کے بعد اور طویل سلسلہ شب و روز گزرنے سے زمزم ناپید ہو گیا، اس کے آثار ختم ہو گئے۔ علامہ یعقوب
الحموی اپنی کتاب موجب الگلدان میں لکھتے ہیں کہ زمزم کے جاری ہونے پر لمبی مدت گزر گئی، یہاں تک کہ سیلابوں اور بارشوں نے اس کے نشانات کو مٹا دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بنو جرہم جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے خود ہی اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا تھا۔ پھر ایک لمبے عرصے تک زمزم نامعلوم رہا، کسی کو اس کی جگہ کا پتہ نہ تھا، یہاں تک کہ سردار عبد المطلب کو حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے عہدے ملے۔ تب انہوں نے حواب میں دیکھا کہ ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ طیبہ کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ اگلے دن پھر حواب میں آیا کہ برہ کھودو۔ برہ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نفع بخش۔ انہوں نے پوچھا کہ برہ کیا ہے؟ تیسرے دن پھر حواب میں دیکھا کہ ان سے اس دفعہ کہا گیا تھا کہ مظنونہ کھودو۔ مظنونہ کا مطلب ہے کہ بخل سے کام لینا، کیونکہ بے ایمان اور منافق لوگوں کو زمزم سے فائدہ پہنچانے میں بخل ہی سے کام لیا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ مظنونہ کیا ہے؟ اس پر کہا گیا کہ زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ کہا گیا کہ کھودو، اس سے تمہیں اور تمہاری اولاد کو عزت حاصل ہوگی، یہ نہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، گویا قیامت تک جاری و ساری رہے گا، حاجیوں کو پلایا جائے گا۔ پھر اشارے سے بتایا گیا کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں سے کھودو۔ دوسرے دن سردار عبد المطلب اٹھے اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کدال اور کسی لے کر وہاں پہنچے۔ ان دنوں حارث کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ یہ 3 دن تک کھودتے رہے، آخر کنویں کے آثار نظر آئے تو خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا یہ ہے اسماعیل کا کنواں۔ اب قریش کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس میں شریک نہیں کروں گا، یہ میری خصوصی فضیلت ہے، جس سے چاہو فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنی سعد کی کاہنا کا نام لیا، پھر سب اسی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس قدر پیاس لگی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے کہ اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہیں تو نکما پن ہوگا، کیوں نہ ادھر ادھر پانی تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں پانی عطا کرے گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ سردار عبد المطلب بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سردار عبد المطلب اور دوسرے لوگوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر وہ سردار عبد المطلب سے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چشمہ جاری کر کے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ سے اس معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پھر وہ واپس آ گئے اور زمزم کھودنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنی۔ دوستو، زمزم کے بہت زیادہ نام ہیں اور کسی چیز کے نام زیادہ ہونا بھی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ہاجرہ نے اس چشمے کے گرد ایک منڈیر سی بنا دی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا اور ہر شے کو بھر دیتا۔ اس منڈیر کی وجہ سے اس کو زمزم کہا گیا ہے۔ زمزم کے علاوہ اس کے چند نام یہ ہیں: شبا، برہ، طیبہ، بشرا، صوفیہ، شراب الابرار اور مظنونہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں زمزم کے پانی کی فضیلت کی۔ بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے موقع پر، یعنی آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل مبارک نکالا گیا تو اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ اگر کوئی اور پانی اس سے زیادہ افضل ہوتا تو ضرور اس پانی سے دھویا جاتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں سویا ہوا تھا، میرے گھر کی چھت پھاڑ دی گئی، جبرائیل اترے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تھال لائے جو حکمت اور سونے سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے میرا سینہ اس سے بھر دیا اور اسی طرح بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمانوں کی طرف لے کر چل دیے۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، آپ کا دل نکالا، اس کو چیرا تو اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر کہا کہ یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو بند کر کے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والے بھاگ کر آئے، آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے
سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ زمزم کے پانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ پانی روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے اور زمزم پینے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل یا حی و یا قیوم کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔